الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للجنة 8 أبواب 7 مغلقة وباب واحد مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل چلی آ رہی بابرکت روایت کے مطابق دینی اور اصلاحی خطبات کا یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہو کر
آج اپنی تکمیل کے مرحلے تک پہنچنے کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو بے حد مبارک فرمائے اور اس کی برکات سے تمام سامعین و سامعات کو فیضیاب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی انگنت اور بے شمار مخلوقات میں عقل کی دولت، شعور و احساس کی نعمت اور سمجھ اور دانائی صرف فرشتوں اور جنوں اور انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت مخلوقات میں ملائکہ اور فرشتے، شیاطین اور جن اور انسان، یہی وہ تین مخلوقات ہیں جن کو خاص عقل سے نوازا گیا ہے۔ اور ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ فرشتوں کی جماعت کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں سراپا خیر بنایا ہے، اور ان کا سانچہ اور ان کا ڈھانچہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا خیال تک فرشتوں کو نہیں آتا۔ وہ پابند ہیں اطاعت کے لیے، انہیں معصوم بنایا گیا ہے، انہیں اطاعت کا پابند بنایا گیا ہے، ان سے گناہ کے کام صادر ہی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں ہوتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ ایک جماعت عقل والوں میں ان فرشتوں کی ہے، عقل والوں میں دوسرا گروہ جنوں اور شیاطین کا ہے، جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان میں خیر کے بالمقابل شر کا پہلو غالب کر دیا گیا ہے۔ عقل والوں میں تیسری مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے برتر بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسانوں کی جماعت ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے کا آغاز ہوا اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل بھی عطا کی ہے، شعور بھی عطا فرمایا ہے، بولنے کی صلاحیت بھی بخشی ہے، اپنے دل کے جذبات و احساسات کو الفاظ کی صورت میں پیش کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت نے انسانوں کو خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کے ساتھ خیر بھی ہے اور انسان کے ساتھ شر بھی ہے۔ انسانوں کے قافلے میں، انسانوں کی جماعت میں انبیاء کرام کا قافلہ وہ قافلہ ہے جو سب سے مقدس بھی ہے اور معصوم بھی ہے اور بے عیب بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ 1,24,000 مقدس افراد پر مشتمل انبیاء، جن میں 313 رسول و پیغمبر ہیں، اور ان سب کے امام ہیں، ان سب کے سردار ہیں، ان سب میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ قافلہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا۔ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء میں کوئی اخلاقی عیب و نقص نہیں ہوتا، وہ بے عیب ہوتے ہیں۔ انبیاء سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی، اخلاقیات سے فروتر گرا ہوا کوئی کام ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں، دائرے میں ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں اور خطائیں ہوئی ہیں، ان سے گناہ کے کام ہو سکتے ہیں اور ان سے گناہ کے کام ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ کے جو صحابہ کرام تھے، وہ قافلہ صحابہ کا جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا، سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شروع ہوا تھا، اور حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ عنہ پر مکمل ہوا تھا۔ یہ پورا قافلہ صحابہ کا اگرچہ معصوم نہیں ہے، اگرچہ بے عیب نہیں ہے، لیکن یہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قافلے کی حفاظت کی گئی، اور اگر کبھی صحابہ کرام کی جماعت میں کسی فرد سے کوئی خطا ہوئی، کوئی قصور ہوا، کوئی گناہ ہوا، کوئی لغزش ہوئی، تو اللہ نے ان کو اس خطا پر باقی نہیں رکھا، وہ اپنی لغزش پر جمے نہیں رہے اور اڑے نہیں رہے اور ڈٹے نہیں رہے، ان کو توبہ کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہیں دھو دیا، انہیں پاک کر دیا، انہیں صاف کر دیا، انہیں نمونہ بنایا، انہیں مثال بنایا، انہیں آئیڈیل بنایا، انہیں رول ماڈل بنایا۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہیں، تم جس صحابی کا بھی دامن تھام لوگے ہدایت کا سرا تمہاری پکڑ میں آ جائے گا۔ تو انبیاء کرام معصوم ہیں اور صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اس کائنات ارضی میں جتنے بھی انسان گزرے، جتنے بھی انسان موجود
موجود ہیں، جتنے بھی انسان آئندہ آئیں گے نہ وہ معصوم ہوں گے نہ وہ محفوظ ہوں گے، ان سے خطائیں ہوں گی، ان سے گناہ ہوں گے، ان سے نافرمانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ خیر کو بھی لگا رکھا ہے اور انسان کے ساتھ شر کی طاقتوں کو بھی لگا رکھا ہے۔ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے جو اسے شر پہ ابھارا کرتا ہے، انسان کے ساتھ شیطانی طاقت بھی لگی ہوئی ہے جو اسے گناہوں کی راہ پر چلانا چاہتی ہے، انسان کے ساتھ غلط صحبتیں لگی ہوئی ہیں، ماحول کا زہر لگا ہوا ہے، سماج کا زہر لگا ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت سی مرتبہ گناہوں کے راستے پر لے جاتی ہیں، نافرمانیوں کے راستے پر لے جاتی ہیں، شر کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہمیں بے سہارا نہیں رکھا ہے، ہمیں بے یار و مددگار نہیں بنایا ہے، ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے زہر کا تریاق توبہ کو بنایا۔ شر کا جو زہر، گناہ کا جو زہر، کتاب و سنت سے بغاوت کا جو زہر، اللہ اور رسول کی نافرمانی کا جو زہر، رسم و رواج اور خرافات کی غلامی کا جو زہر ہماری زندگیوں میں گھل جاتا ہے بار بار، اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا علاج، اس زہر کا تریاق، اس زہر کا خاتمہ توبہ کی عبادت کو بنایا ہے، استغفار کی عبادت کو بنایا ہے، اور ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے، ہمیں میسج دیا گیا ہے، ہمیں پابند بنایا گیا ہے، ہماری ڈیوٹی قرار دیا گیا ہے، ہمارا فرض قرار دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، جرائم ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، کتاب و سنت کے قانون سے انحراف کا عمل ہو جائے، ہم اڑے نہ رہیں اور ڈٹے نہ رہیں اور اپنے گناہوں پر اڑیل رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ فوراً ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی کے طلبگار بن جائیں، اپنے قصوروں کو دھونے کی درخواست اللہ کی جناب میں لگائیں۔ اگر سچے دل کے ساتھ گناہ کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی جناب میں معافی کے کلمات کہہ کر معافی کا طلبگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار رحمت کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار کرم کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار داد و دہش کا دربار ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معافی کا قلم گناہوں پہ چلا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ہم اور آپ گناہوں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اصل معنی یہی ہے کہ گناہ زندگیوں میں غالب آ جائیں، معصیت کا اطاعت پر غالب آ جانا، رسم و رواج کا، خرافات کا، سنت پر غالب آ جانا، من چاہی زندگی گزارنے کا مزاج رب چاہی زندگی گزارنے کے مزاج پر غالب آ جائے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اسی کو فتنہ کہا گیا کہ زندگیوں میں گناہوں کا گراف بڑھتا چلا جائے اور نیکیوں کا گراف کم ہوتا چلا جائے، معصیت غالب آتی چلی جائے، اطاعت مغلوب ہوتی چلی جائے، خیر کی لو مدھم پڑتی چلی جائے اور شر کے شرارے بھڑکتے اور اٹھتے اور مشتعل ہوتے چلے جائیں۔ انسان اللہ کے راستے پر چلنے کے بجائے شیطان کے راستے پر چلنے کو ترجیح دینے لگے، وہ رسوم و رواج کا پابند بن جائے اور خالص سنت سے دستبردار ہو جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو فتنے سے تعبیر کیا گیا۔ ہم آج فتنوں کے ماحول میں ہیں اور آج ہمیں توبے کے اہتمام کی جس قدر ضرورت ہے شاید پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ رہی ہو۔ وہ علماء، وہ اکابر جو قوم کے مزاج شناس ہیں، جن کی نبض امت کی دکھتی رگوں پر ہوتی ہے اور جو امت کے روگوں کو بھی جانتے ہیں اور امت کے روگوں کی صحیح تشخیص بھی کرتے ہیں اور امت کے روگوں کا صحیح علاج بھی تجویز کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت نبویہ کی روشنی میں، اسوہ صحابہ کی روشنی میں، اسوہ اہل بیت کی روشنی میں اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اسوے کی روشنی میں انہوں نے اس حقیقت کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کے قدم گناہوں کی طرف زیادہ لپکنے لگتے ہیں، زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی کے احساس سے اپنے آپ کو عاری کر لیتا ہے۔ انسان جب گناہوں کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور اس سے گناہ اور نافرمانی کے کام ہونے لگتے ہیں تو عام طور پر اگر جائزہ لیا جائے کہ گناہ کی طرف سرپٹ دوڑنے کا سبب کیا ہے تو عام طور پر گناہوں کی طرف لپکنے کا پہلا سبب یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ تنہائی میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، تنہائیوں میں گناہوں کا گراف کس قدر بڑھ چکا ہے اور کیسے فحش کام ہو رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیسے فحش مناظر دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان کیسے فحش بول سن رہے ہیں اور ہمارے دل کتنے گندے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جنازے کی تقریب میں آپ ہی کے پڑوس میں کل مجھے حاضری کا موقع ملا تو میں دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاتا ہوں کہ بہت سے معتبر لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں قبرستان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ اگر آپ رات کے سناٹے میں گزریں تو یہ منظر آپ کو شرمسار کر دے گا کہ بہت سے نوجوان ان قبروں کے پاس تاریکیوں میں آ کر اور جو گڈھے ہیں ان گڈھوں میں لیٹ کر اپنے موبائل پر فحش فلمیں اور فحش تصویریں دیکھتے ہیں اور فحش نغمے سنتے ہیں۔ کیا یہ منظر دل دہلا دینے والا منظر نہیں ہے؟ کیا یہ خبر رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر نہیں ہے؟ کیا یہ صورتحال لرزہ طاری کر دینے والی صورتحال نہیں ہے
کہ ہماری نوجوان نسل بگاڑ کی کن حدوں تک پہنچتی جا رہی ہے کہ انہوں نے تنہائی کے لیے قبرستان چنے ہیں گناہوں کے واسطے. قبرستان چنا ہے وہ جگہ جہاں پہنچ کر قدم تھم جانے چاہیے، جہاں پہنچ کر اللہ کی یاد دلوں میں بیدار ہو جانی چاہیے، جہاں پہنچ کر گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو جانا چاہیے، وہاں جا کر گناہوں کا ڈھٹائی کے ساتھ ارتکاب ہو رہا ہے. یہ صورتحال ہے. گناہ کی طرف لپکنے کا پہلا سبب یہی ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ گناہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. خدا معلوم یہ حقیقت اس کی نگاہوں سے کیوں اوجھل رہتی ہے کہ دنیا کے کیمروں سے تو وہ بچ سکتا ہے، انسانوں کی نگاہوں سے تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ جس نے اپنی شان بصیر ہونے کی، سب کچھ دیکھنے والا ہونے کی بار بار اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اس اللہ کی نگاہ سے گناہ کرنے والا کیسے بچ سکتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، گھات میں ہے. کوئی چیز تمہارے رب کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں کو دنیا والوں کی بصارتوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بصارت سے نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے گناہ کو نہیں چھپایا جا سکتا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گناہ چپکے سے کیا ہے، کسی کے علم میں گناہ نہیں آیا. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے. اس نے تو صاف لفظوں میں بیان کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ، رگ زندگی سے زیادہ تم سے قریب ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. اللہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. گناہ کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے گناہ اکیلے کیا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، لہذا راز فاش نہیں ہو سکے گا. نہ جانے یہ حقیقت اس کی نگاہوں سے کیسے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کوئی اور ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے دائرہ علم سے، دائرہ قدرت سے، دائرہ بصارت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا دلیری کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھے روک دے، میں یہ گناہ کر کے رہوں گا، کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے روک دے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، کوئی میرا کیا بال بیکا کر سکتا ہے. یہ خیالات انسانی دماغ میں آتے ہیں. حالانکہ اگر قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا ذکر فرمایا،
اپنے غضب کا ذکر فرمایا، اپنے عذاب کا ذکر فرمایا، اپنی پکڑ کا ذکر فرمایا، آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، اے لوگو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آئیں گے تو ان جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ کے عذاب کی جو جکڑنیں ہیں ویسی جکڑنیں تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ اس لیے اگر گناہ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آتا، اگر گناہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ چھپ کر کیا گیا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اگر گناہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اکیلے تنہائی میں کیا گیا، کوئی ساتھ نہیں تھا، راز فاش نہیں ہوگا، اگر گناہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اور کیا جانے والا کوئی کام سات پردوں میں کیا جائے اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ اور اللہ جب پکڑ فرمانے پر آئیں گے تو انسان بوکھلا جائے گا، انسان برداشت نہیں کر پائے گا، انسان بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم بند کمروں میں کریں یا مجمع عام میں کریں، اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہ متعین فرما دیے ہیں۔ ایک طرف فرشتوں کا پورا نظام ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، لکھنے والے فرشتے، محافظ فرشتے، کرامن کاتبین، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بول بھی نکلتا ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، اعمال کو لکھنے والے فرشتے، یہ سب سے پہلے گواہ ہوں گے، اور پھر نامہ اعمال جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے وہ خود گواہی دے گا۔ اور منظر کھینچا گیا ہے سورۃ الکہف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، میدان محشر میں اعمال نامے دیے جائیں گے، نیکوکاروں کے داہنے ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں، اور ہم دیکھیں گے پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بڑے سے بڑا عمل چھوٹے نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود اپنے اعمال کا رجسٹر پڑھو اور اپنا آخری انجام متعین کرو۔ یہ گواہ ہوگا رجسٹر۔ اور پھر جس زمین پر گناہ ہو رہا ہے، جس مقام پر گناہ ہو رہا ہے، تحدث اخبارہا، وہ زمین گواہی دے گی اللہ کے دربار، فرشتوں کی گواہی، اعمال کے رجسٹر کی گواہی، جس مقام و زمین و جگہ پر گناہ ہو رہا ہے اس مقام کی گواہی، اور پھر ان سب کے بعد انسان کے اعضاء کی گواہی۔ اللہ تعالی ہمارے اعضاء کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ سورہ یاسین میں یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔
منہ پر زبان پر مہر لگا دی جائے گی. اعضا بولیں گے، ہاتھ، پیر، جسم کے تمام اعضا. یہ کھال بولے گی، کھال بولے گی. اور ہم تعجب کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ کھال کیسے بول پڑی؟ تو وہ کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، مجھے تو اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. یہ ہیں ہمارے گواہ، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام تو ہمارا پہلا کام ہے. لیکن اگر کبھی نفس و شیطان کے فریب میں آ کر گناہ ہو جائیں تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے اپنے گناہ پر اڑے رہنے کی، اپنے گناہ پر جمے رہنے کی، اپنے گناہ کو معمولی سمجھ کر اگنور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی، اپنے گناہ پر خوش ہونے کی، اپنے گناہ پر فخر کرنے اور اترانے کی. یاد رکھا جائے اگر انسان اپنے گناہ پر جمع رہتا ہے تو چھوٹا گناہ سنگین بن جاتا ہے. انسان گناہ کر کے نادم نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ بھی اللہ کے نزدیک سنگین بن جاتا ہے. انسان گناہ کر کے اسے ہلکا سمجھتا ہے تو وہ گناہ اللہ کے دربار میں سنگین بن جاتا ہے. انسان گناہ کر کے اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، خوشی مناتا ہے تو وہ گناہ اللہ کے دربار میں اتنا سنگین بن جاتا ہے کہ نحوستیں مسلط کر دی جاتی ہیں، لعنتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، توفیقات چھین لی جاتی ہیں. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشر وان کننا لنعدها من الموبقات فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو، تم ایسے کام کرتے ہو گناہوں کے جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. معمولی سمجھتے ہو گناہوں کو، حقیر سمجھتے ہو گناہوں کو، اگنور کرتے ہو، نظر انداز کرتے ہو گناہوں کو. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کر دینے والا عمل سمجھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے آقا نے فرمایا تھا، ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، اللہ کے دربار میں اس پر بھی پوچھ ہونی ہے، اس پر بھی مؤاخذہ ہونا ہے، اس پر بھی باس پرس ہونی ہے، اس کے لیے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. عام طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. عام طور پر یہ بہانے کیے جاتے ہیں کہ ہم تو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہو پاتا. یہ بہانے، یہ حیلے دنیا میں تو زبانیں بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ان بہانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اللہ کی طرف سے جب سوال ہوگا تو بہانوں کا جواب کارگر نہیں ہو سکے گا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان گناہوں کا عادی ایک بزرگ کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں بد نظری کے گناہ کا عادی ہوں، بد نگاہی کے گناہ کا عادی ہوں، اور جب بھی میں بازار میں جاتا ہوں، روڈ پہ جاتا ہوں، گلیوں سے گزرتا ہوں تو میری نگاہ خطا کر جاتی ہے اور مجھ سے بد نظری کا گناہ ہو جاتا ہے. میں بچنے کی لاکھ کوشش کروں، بچ ہی نہیں پاتا. آپ بھی کوئی تدبیر ارشاد فرمائیے. ان بزرگ نے کیسی عجیب تدبیر سے اس نوجوان کو سمجھایا. انہوں نے دودھ سے بھرا ہوا لبالب ایک پیالہ منگوایا
اور وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور یوں فرمایا کہ تم یہ پیالہ لے کر یہاں سے بازار کے دوسرے کنارے تک جاؤ گے اور یہ میرا خادم تمہارے ساتھ نگرانی کے طور پر جائے گا، خبردار جو اس لبالب بھرے ہوئے پیالے سے ذرا بھی دودھ چھلکا، اگر ایک قطرہ بھی دودھ چھلکے گا تو یہ خادم تمہاری پٹائی کرے گا، تمہیں سزا دے گا، تمہیں کوڑے مارے گا۔ جاؤ، یہ کام تم کو دیا جا رہا ہے، یہ کام پورا کر کے آؤ، تم ہمارا کام کرو گے تو ہم تمہارا کام کریں گے۔ اب وہ نوجوان اپنے شیخ اور اپنے بزرگ کے حکم کی تعمیل میں وہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور شیخ کا خادم کوڑا لے کے اس کے ساتھ تھے، اور یہ نوجوان بڑی احتیاط کے ساتھ سنبھل کر پوری توجہ اسی پیالے پر رکھ کر وہ راستہ طے کرتا ہے، روڈ کراس کرتا ہے، بازار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اس حال میں پہنچتا ہے کہ ایک قطرہ دودھ بھی اس پیالے سے باہر نہیں چھلکتا، اور اس کو اس کے مقام تک پہنچا کر پھر شیخ کے پاس واپس آتا ہے کہ حضرت میں نے آپ کا کام تو کر دیا، اب آپ میرا بھی کام کر دیجئے، یعنی مجھے علاج بتا دیجئے کہ میں بدنگاہی کے گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ دودھ کا لے جانا علاج ہی تھا، یہ بتاؤ جب تم یہاں سے بازار کے دوسرے سرے تک دودھ لے کر جا رہے تھے تو کیا راستے میں تمہاری نگاہ نے خطا کی تھی؟ تم نے کسی اجنبی عورت پہ نگاہ ڈالی تھی؟ تم نے کوئی غلط منظر دیکھا تھا؟ تمہاری نگاہ سے کوئی گناہ ہوا تھا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، مجھے تو فکر یہ تھی کہ اگر دودھ چھلک گیا تو مجھے مار پڑے گی، تو اس فکر نے مجھے بالکل الرٹ کر رکھا تھا، میں ادھر ادھر متوجہ ہی نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اگر اللہ کے عذاب کا سچا یقین ہوگا تو نگاہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گی۔ اگر اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کے دربار میں جواب دہی کی فکر پیدا ہو جائے تو قدم گناہ کے راستے پر چلنے سے آٹومیٹک رک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ مشہور ترین بزرگ گزرے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عجب مطالبہ لے کر آیا۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت میں گناہوں سے بہت بچنا چاہتا ہوں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتا، یہ جو پرابلم ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ اگر ابھی پوچھا جائے کہ کون ہے جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو مجمع میں 100% لوگ یہی کہیں گے ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور جب گناہ ہو اور ان سے پوچھا جائے گناہ کیوں ہوتے ہیں تو پھر ان کا جواب یہ ہوگا کہ بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس نے بھی یہی بات رکھی کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچنا ممکن نہیں ہوتا، پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی تدبیر بتا دیجئے کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور عذاب سے حفاظت بھی رہے۔ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، گناہ بھی کرتے رہیں اور عذاب بھی نہ ہو، ایسی کوئی تدبیر بتا دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ بھی کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی نہ آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ سے چھپا کر گناہ کر لو۔ گناہ اللہ سے چھپ کر کرو، نہ اللہ کی نگاہ میں آئے گا نہ عذاب ہوگا۔
تو اس نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ سے بھی بھلا کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت تو محیط ہے، اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا تو پھر دوسرا نسخہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا بند کر دو، اور جب اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو یوں کہنا نہ ہم نے آپ کا کھایا نہ آپ کی مانی، ہم کھاتے تو مانتے، اللہ کا رزق کھانا بند کر دو۔ تو اس نے کہا حضرت یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اللہ کے رزق کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، جو ہوا ہمیں مل رہی ہے، جو آکسیجن ہے، جو نظام تنفس ہے، جو پانی ہے، جو غذا ہے، جو کھانا ہے، جو پینا ہے، سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رزق سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تیسرا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین چھوڑ دو، یہ زمین اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی زمین چھوڑو اور کہیں اور جا کر گناہ کرو۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے، ہم اس زمین کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ زندہ ہے تو زمین پر اور مردہ ہے تو زمین کی تہ میں، زمین چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو حضرت نے فرمایا تو پھر چوتھی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ جب فرشتہ موت روح قبض کرنے آئے تو اس سے ریکویسٹ و گزارش کر لینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ہم سچی توبہ کر لیں، کچھ تلافی کر لیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، فرشتہ موت تو وقت مقرر پہ آتا ہے، وہ کیوں کر مہلت دے سکتا ہے؟ موت تو جب آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، اس کا وقت تو فکس ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر پانچویں تدبیر یہ ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آئیں تو ان کو دور ہی سے روک دینا کہ مت آؤ، تو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا ان کو روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو کہا پھر چھٹی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العزت تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کریں تو تم جہنم میں جانے کے لیے راضی مت ہونا، اڑ جانا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے تو پھر گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ گناہوں سے بچنے کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں پر معافی کا قلم چلا دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے اللہ کے دربار سے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو، تم دن میں بھی گناہ کرتے ہو، میری شان ہے سارے گناہوں کو بخش دینا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنے میں منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کے دروازے کھول رکھے ہیں، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، میرے در پہ آؤ، معافی کے طلبگار بنو، دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوا کرتا، سچے دل سے معافی مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا اللہ کے دربار سے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلا اور اپنے گھر جانے لگا، اور گلی میں مڑا تو ایک نقاب پوش روتی ہوئی خاتون مجھے راستے میں ملی، اور اس نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو، بہت بڑا جرم ہوا ہے، مجھ سے زنا کا جرم ہوا اور زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی،
اور میں نے اس اولاد کو قتل بھی کر دیا۔ زنا کا گناہ اور نومولود پیدا ہونے والے بچے کے قتل کا گناہ، میں بے چین ہوں، مجھے قرار نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننے آئی ہوں کیا میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی؟ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو جلال آیا اور غصہ آیا اور یوں کہہ پڑے کہ نہیں، تمہارے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں وہ خاتون چیخ مار کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر چلا آیا اور پوری رات بستر پہ کروٹ بدلتا رہا کہ میں کون ہوتا ہوں اس طرح جواب دینے والا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو مجھے معاملہ آقا کی طرف منتقل کرنا چاہیے تھا، مجھے خود جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ کسی طرح فجر ہوئی، نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کی اور پوری داستان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے کیوں کہہ دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیتیں نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے اور ناحق قتل بھی نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے؟ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص یہ گناہ کرے گا وہ گناہ کا بوجھ لا دے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اسے قیامت کے دن بدترین عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑا رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ لیکن جو توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ جب اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ توبہ قبول ہوگی تو تم نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ توبہ کی گنجائش نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سناٹے میں آ گیا اور میں دیوانہ وار نکلا اس خاتون کو تلاش کرنے کے لیے۔ پورے دن میں مدینے میں پھرا، وہ خاتون کہیں نہیں ملی۔ میری تلاش بڑھتی جاتی تھی اور بے چینی سوا ہوتی جاتی تھی۔ بالآخر رات کو عشاء کے بعد پھر اسی مقام پر وہ خاتون ملی اور میں نے اسے یہ بشارت دی کہ تمہاری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تب جا کر اس خاتون کی جان میں جان آئی اور اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہماری خطاؤں سے پوری زمین بھر جائے اور ہم نادم ہو جائیں، دلیری نہ اختیار کریں، گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، گناہوں پر اڑنے کی روش اختیار نہ کریں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی تاخیر نہیں فرماتے توبہ قبول کرنے میں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کئی قدم آگے آ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر مسجد نبوی میں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد نبوی کے دروازے پہ زار و قطار رو رہا ہے۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا
اور میں روتے ہوئے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا نے دریافت فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک نوجوان آپ کے دروازے پہ بلک رہا ہے، اس کے رونے کا منظر ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر مجھے خود اپنے اوپر قابو نہیں رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کو بلایا جائے۔ وہ نوجوان روتا ہوا پکڑ کے لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے، ایسا گناہ ہوا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آقا نے فرمایا کیا تم نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر فرمایا یہ بتاؤ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ سوال سنیے، تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اور اس انسان کا جواب جس کو اپنے گناہ کا خوف کس درجہ سوار تھا، اس نے کہا نہیں میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بہت عظیم ذات ہے، وہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گی۔ تم بتاؤ تو صحیح تم سے گناہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے۔ کہا نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں، 7 سال سے میرا پیشہ یہی رہا، اور آج ایک نوجوان خاتون انتقال کے بعد دفن کی گئی، میں نے حسب معمول قبر کھودی اور کفن نکال کر اسے برہنہ کیا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ زنا کا خسیس عمل بھی کیا، اور جب سے میں نے یہ عمل کیا ہے میں بالکل بے چین و بے قرار ہوں، ایک پل مجھے چین نہیں ہے، اتنا خطرناک گناہ مجھ سے ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اس کی یہ بات سن کر، اور آپ نے نظر پھیر لی، اور جب آپ نے نظر پھیری تو اس نوجوان کی تو ایسا لگتا تھا کہ جان نکل گئی اور بدن میں خون ہی نہیں رہا۔ وہ وہاں سے نکلا اور جنگل میں چلا گیا، زار و قطار روتا رہا، 40 دن روتا رہا، جنگلوں میں پہاڑوں میں گھوم گھوم کر توبہ کرتا رہا، گڑگڑاتا رہا، معافی مانگتا رہا، سسکتا بلکتا رہا، اور 40 دن مکمل ہونے کے بعد اس نے دعا مانگی اے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو اپنے نبی کو اطلاع کر دیجئے، اور اگر نہیں قبول ہے تو جو سزا دینی ہو یہی دے دیجئے، مجھے جلا کر بھسم کر دیجئے، آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے گا۔ ادھر اس نے یہ دعا مانگی، ادھر حضرت جبرائیل حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ آقا کا جواب تھا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جبرائیل بولے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں یا ہم دیتے ہیں؟ جواب تھا اللہ دیتا ہے۔ جبرائیل بولے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں یا ہم قبول کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی توبہ قبول فرماتے ہیں۔
جبرائیل بولے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی جو 40 دن سے پہاڑوں میں بلک اور تڑپ رہا ہے، آپ اسے بلائیے اور توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائیے۔ اس نوجوان کو بلایا گیا اور اسے توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، اس کی روح قبض ہوئی۔ میں تفصیلی واقعات میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کس شان سے قبول کرتے ہیں، دور صحابہ سے لے کر آج تک اس کے نمونے بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا عزم اور عہد یہ کرنا ہے کہ اپنے قدم گناہوں کے راستے پہ چلانے سے بچانا ہے، اور جو راستے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں ان راستوں پر بندش لگانی ہے، نفس کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی ہے، شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کی فکر کرنی ہے، ماحول کے زہر سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا ہے، 100% سنت نبویہ کی اتباع کرنی ہے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نفس پرستانہ اور منچائی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور پھر ان تمام کوششوں کے باوجود اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی نافرمانی ہو جائے، اگر قدم کبھی پھسل جائے، اگر پیر کبھی ڈگمگا اٹھے، اگر پاؤں میں کبھی لرزش پیدا ہو جائے، اللہ اور رسول کے کسی حکم کی نافرمانی ہو جائے، تو پھر اس گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اس گناہ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس گناہ پر جمنا اور اڑنا نہیں ہے، اس گناہ پر خوش نہیں ہونا ہے، اس گناہ پر اترانا اور فخر نہیں کرنا ہے، ڈھٹائی اور دلیری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، فوراً نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، پشیمان ہو کر، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کے دربار میں رو رو کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر معافی مانگنی ہے، گناہوں کا طلبگار بننا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے بلکہ جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا کہ ہم نے جنت تیار کی ہے متقیوں کے لیے، اور متقیوں کے اوصاف میں یہ بھی بیان کیا گیا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کیے پر اڑتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں اور مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، پناہ گاہ کوئی نہیں، نجات کی جگہ کوئی نہیں اللہ کے سوا، اس لیے وہ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کی توبہ قبول فرما کر ان کو بلند مقامات عطا فرماتے۔ اس لیے پہلی فرصت میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جرائم پر اللہ کے دربار میں پشیمان ہونے کی ضرورت ہے۔ توبے کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے کیے پر پچھتانے والا بن جائے اور جو گناہ ہے اس کو یکلخت
چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور اس کے ذمے دوسروں کے جو حقوق ہیں انہیں امانت کے ساتھ ادا کر دے، اور اللہ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ معافی کا طلبگار بن جائے، یہ عمل توبہ کا عمل کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، مغفور تھے، لیکن ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار فرماتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں 100 کا عدد بھی ذکر ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی تھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں، ایک دروازہ توبے کا کھلا ہوا ہے، قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ ہاں، جب صبح قیامت آ جائے گی اور سورج پچھم سے طلوع ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہماری اپنی زندگی میں یہ دروازہ توبے کا کھلا ہوا ہے، جب تک سکرات کا عالم، نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرتے رہیں گے۔ اس لیے غنیمت سمجھیے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنے غنا کو فقر سے پہلے، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے سچے دل سے اللہ کی جناب میں توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ تمام خطائیں معاف فرما دیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، دھلی ہوئی زندگی، صاف ستھری زندگی، اجلی اور نکھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے دل سے مخلصانہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔